السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موقع کسی لمبی تقریر کا نہیں، تقریر ایک ہوتی ہے جس کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اور ایک تقریر ہوتی ہے جو پھر بدی ہوتی ہے۔ یہ اس سے آگے مرحلہ ہے۔ میں اسٹیج پہ آیا ہوں تو مجھے لائق ہے کچھ کہیں۔ بھارت میں اس بابرکت تقریب کی کامیابی پر سب شاملین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں جو ضروری باتیں ہم نے سنی ہیں، جو پاکی زبانی سے ہم تک پہنچی ہیں، ان پر ہم واقعی طور پر دلی طور پر عمل کریں، کیونکہ وہ آواز اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی زبان سے اٹھتی ہے۔ وہ آواز ایسی نہیں ہوتی کہ خدا میں ملک ہو جائے اور دنیا اس کو بھول جائے، بلکہ یہ آوازیں ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی آوازیں، یہ پیغامات ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ میں اس ساتھ چند فکروں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دو موضوع ہے، علاوہ بہت سے موضوع ہیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ تصور کریں کہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا، ایک منزل کے آگے دوسری منزل ہماری منتظر ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے راستوں میں آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے لیے سب ہمیشہ ساری زندگی جاری رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایسوسیشن کے حوالے سے میرا پر جاری ہو تو اس کے لیے مسلموں کے ضلع تعالیٰ کی طرف سے جو موقع دیا گیا تھا وہ تھا علم عمل، اور ہمیشہ منار کے سر پر نقشہ ہے۔ یہ بڑا پیغام میں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا مرحلہ علم حاصل کرنا ہے، دوسرا مرحلہ اصولوں پر عمل کرنا ہے، اور پھر یہ تب ہمارے زندگی کا مقصد ہوگا، اور ہم علم بھی حاصل کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اور عمل کے سب تقاضوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسوسیشن میں بران کی تعداد تو کم ہے، لیکن مقاصد بہت وسیع ہے، اس لیے بانی کو بانی کے لحاظ سے بھی سب ممبران دل کھول کر حصہ لینا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممبرشپ کا چیزہ ہم نے دے دیا اور بڑا فرق یہ نہیں۔ دیکھیے خدا نے دیا تو اس کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرنا اور علم کو عمل کے سانچے میں ڈالنا، یہ ہے مقصد اس ایسوسیشن کا، اس کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی